محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے نیک خواتین۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور بالخصوص جو ہماری صحابیات ہیں، جو تابعیات ہیں اور اللہ پاک کی نیک بندیاں ہیں، ان کی سیرت یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم ان کی زندگی سے کچھ ایسے مدنی پھول چن سکیں جن کو بسا کر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں، اور یقیناً یہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور مسلمان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا اور اس کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ نیک خواتین پروگرام سب کے لیے یکساں مفید ہے، اور بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ مفید ترین یہ پروگرام ہے۔ تو اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں آپ شامل رہیں، ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم انشاءاللہ الکریم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ شفاعت مصطفیٰ یہ وہ بڑی نعمت ہے جس کی ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ حاجت ہے۔ جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے اسے حصہ ملے، تو اسے چاہیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہے۔ تو آئیے ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ہے اور یونیک ہے۔ جی ہاں، یہ ایسا ٹاپک ہے کہ عموماً اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، لیکن یہ بنیاد ہے اعمال کی۔ حدیث پاک بیان کرتا ہوں، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی ہاں، ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہو۔ اگر اچھی نیت کی ہے تو اس کا بدلہ اور ثواب اس کو اچھا ملنا ہے، اور بری نیت کی ہے تو اس کا بدلہ ہے وہ اس کو اچھا نہیں ملنا ہے، بلکہ نیت کے مطابق ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اور بالکل صحیح ہے کہ نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر بندے کی نیت اچھی ہے، ارادے اچھے ہیں، ارادے مضبوط ہیں، تو ویسی ہی اس کو جو ہے وہ جزا دی جاتی ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے نیک نیتی کا صلہ۔ جی ہاں، جو بندہ نیک نیتیں رکھتا ہے، نیک ارادے رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو کیسا اجر عطا فرماتا ہے۔ نیت کیا ہے، نیت کرنا کیوں ضروری ہے، نیت کا علم یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے، ہمارے بزرگان دین کا انداز کیا تھا، اچھی نیت کا بدلہ اللہ پاک کی جانب سے کیا ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بری نیتیں رکھتا ہے، برے ارادے رکھتا ہے، اس کا وبال کیا ہے، یہ سب کچھ جانیں گے۔ آپ پروگرام میں شامل رہیے۔ الحمدللہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان رکن ہند مشاورت حاجی شبیر اتاری صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ حضور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ اپنا قیمتی وقت عطا فرماتے ہیں اور بہترین ٹاپکس بھی آپ لے کر آتے ہیں۔ حضور، نیت جو ہے وہ کیا ہے، آپ اس کو کیسے بیان کریں گے، اور آج کے ٹاپک کے متعلق آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جیسے آپ نے حدیث پاک بھی بیان فرمائی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے۔ اور نیت کہتے کسے ہیں؟ تو نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دل مضبوط میں ارادہ، پکا جو ارادہ مضبوط ہوتا ہے نا، سوچ۔ اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بعض زبان سے بھی کرتے تو زبان سے کرنا اچھی بات ہے، مگر نیت ہوتی دراصل دل میں ہے۔ دل میں جس بات کا پکا ارادہ کر لیا جائے وہ نیت ہے۔ کیا بات ہے۔ اور نیت جو ہے نا، ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے جس کا خلاصہ ہے
کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ کیا بات ہے، بعض مرتبہ تو بندہ وہ عمل کر بھی نہیں پاتا، اچھی نیت کرتا ہے، اللہ پاک ایسا رحیم و کریم ہے کہ اس کو نیت پر اجر عطا فرماتا اچھی ہے۔ نیت پر اللہ اچھی پاک نیت ثواب پر، دیتا ہے، کیا بات ہے۔ ہاں اچھی نیت پر۔ بلکہ ایک واقعہ ہے، ہوں ایک نیک شخص ہوتا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اللہ پاک وحی فرماتا ہے کہ فلاں نیک شخص کو یہ کہو کہ میں تجھے، اللہ پاک فرماتا ہے میں تجھے آدھی عمر مال عطا کرتا ہوں، اور دونوں آپشن ہیں، آدھی عمر مال دوں گا، یا تو جوانی میں دے دوں تو بڑھاپے میں غربت دوں گا، یا تو چاہے تو جوانی میں غربت دوں اور بڑھاپے میں تجھے مالدار کر دوں گا، تجھے کیا پسند ہے؟ اب وہ بندے کو جب وہ نبی علیہ السلام بتاتے کہ اس طرح کا معاملہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کی امی سے مشورہ کرتا ہوں، وہ بھی نیک ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اب وہ شخص اپنے بچوں کی امی سے مشورہ کرتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے، یا تو جوانی میں مال ملے گا یا تو بڑھاپے میں ملے گا، ہمیں کس وقت مال لینا چاہیے؟ کیا بات ہے۔ تو وہ نیک بیوی کہتی ہے کہ جیسی آپ کی مرضی، آپ جیسا پسند فرمائیں۔ تو شوہر نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں جوانی میں غربت کو اختیار کر لیتا ہوں، کیونکہ اس وقت میں غربت اور اپنے رب کی عبادت پر کمر بستہ رہنے کی طاقت رکھتا ہوں، کیا بات ہے۔ اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرے پاس مال ہوگا جس سے میں کھاؤں گا تو اپنے رب کی عبادت پر قادر ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بیوی نے یہ سن کر عرض کی میری بھی ایک رائے ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو عرض کرتی ہوں، کیا بات ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر تم جوانی میں فقیر ہو گئے تو اطاعت پر قادر نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم رزق کے کمانے کھانے میں مشغول ہو جائیں گے اور اللہ پاک کی اطاعت نہیں کر پائیں گے، اور نہ ہی صدقہ خیرات کر سکیں گے۔ اگر جوانی میں مالداری کو اختیار کرو گے تو عبادت پر قادر ہوں گے، کیا بات۔ کیونکہ اس وقت ہمارے جسموں میں طاقت ہوگی۔ تو شوہر نے کہا جو تم نے بات کہی وہ بھی درست اور اچھی ہے، اس بارے میں بھی سوچتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اس نیک شخص اور اس کی بیوی سے کہہ دو جب تمہاری نیت ہماری عبادت کرنے پر خالص ہے اور تم دونوں اس بات پر متفق ہو تو میں نے تم دونوں کو ساری عمر کے لیے مالدار کر دیا، کیا بات ہے۔ اور اب تم دونوں میری عبادت کرتے رہو اور صدقہ و خیرات کرتے رہو تاکہ تم دونوں کو دنیا و آخرت میں بھلائیاں عطا کی جائیں، اور اللہ ہی تمام خزانوں کا مالک ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا نیت کا پھل ہے ماشاء اللہ۔ کہ اس بندے نے، دونوں کی نیتیں اچھی تھی۔ پہلے والے نے کیا نیت کی کہ جناب میں جوانی کے اندر جو ہے نا غربت اختیار کر لوں تاکہ جوانی میں طاقت زیادہ ہوگی تو عبادت بھی کر لوں گا، رزق بھی کما لوں گا، اور بڑھاپے میں چونکہ طاقت ہوگی نہیں تو مال ہوگا تو عبادت زیادہ کروں گا۔ اور بیوی نے مشورہ دیا کہ جوانی میں غربت ہوگی تو آپ مال کمانے کے پیچھے لگیں گے تو عبادت کیسے ہوگی؟ آپ جوانی میں مال لے لیں۔ تو اس نے، دونوں نے اچھی نیت کی، ابھی تو وہ کام کیا ہی نہیں تھا، زندگی گزری بھی نہیں تھی، مگر اچھی نیت کا صلہ کیا ملا؟ اللہ پاک نے دونوں یعنی جوانی اور بڑھاپا دونوں میں اللہ پاک نے اسے مال عطا فرمایا۔ یعنی مال کا آپشن تھا، تو یوں نہیں کہ ابھی جوان ہے تو یہاں انجوائمنٹ کر لیں گے، بڑھاپا کس نے دیکھا ہے، یعنی ایسی کوئی بھی گفتگو نہیں ہوئی۔ جو گھر کی خاتون ہے وہ بھی عبادت پر توجہ دے رہی ہے، دونوں جگہ عبادت کا ذہن ہے نا، کیا بات، اور دونوں جگہ صدقہ تو خیرات کا ذہن ہے، کیا بات ہے، کہ مال ہوگا تو صدقہ تو کیا خیرات۔ بات ہے۔ ایفجین چینل کے ناظرین، جب نیتیں اچھی ہوتی ہے، نیتیں خالص ہوتی ہے اور اللہ پاک کی رضا والی ہوتی ہے، اس کی عبادت والی ہوتی ہے، تو یقیناً اس کا صلہ بھی یہی ہوتا ہے۔ اور یقیناً یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو اللہ پاک کے لیے یوں سمجھے کہ اس کی عبادتوں کی نیت کرتا ہے یا اس کی رضا والے کاموں کی اگر نیت کرتا ہے تو اللہ پاک دنیاوی کام اس کے ایسے ہی بنا دیتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ رب کے ہو جاؤ کائنات تمہاری ہو جائیں گی۔ بندہ کائنات کے پیچھے دوڑے جا رہا ہے اور خالق کائنات کو بھولا ہوا ہے، پھر کہتا ہے میرے کام ہی پورے نہیں ہوتے، اتنا بڑا جناب یہ ہے وہ ہے فلانا ہے، پھر بھی پریشان۔ بھائی اللہ کی عبادت کی طرف بڑھیں،
اللہ کی رضا والے کاموں کی طرف بڑھیں، پھر دیکھیں دنیاوی کام اللہ پاک کیسے جو ہے وہ ہمارے مکمل فرما دیتا ہے۔ تو نیک نیتی کا جو یہ صلہ ہے ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست، میں چاہوں گا کہ مزید بھی اگر آپ ایسے کچھ واقعات سنا دیں جس میں نیتوں پر جو صلہ ملا ہے، جو اجر ملا ہے، وہ بھی آپ بیان کریں، اور یہ بھی بتا دیں کہ بندہ نیتیں کہاں کہاں اچھی اچھی کر سکتا ہے۔ ندیم بھائی بڑی مزے کی بات ہے کہ جو نیک عمل ہے اس میں تو اچھی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے، مگر جو نیک عمل نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے، اس میں بھی بندہ اچھی نیت کر لے تو اللہ پاک اس میں بھی اجر و ثواب عطا یعنی فرماتا ہے۔ مباح ایسا کام کہ جس کے کرنے پر نہ ثواب ثواب نہ نہ جو ہے گناہ، وہ گناہ، لیکن اچھی نیت اچھی سے نیت وہ کر لے ثواب تو وہ بھی مستحب ثواب بن کا جائے کام گا۔ ہو جاتا ہے۔ ماشاء تو اللہ۔ پھر اس میں تو ذہن یہی ہونا چاہیے کہ ہر اچھے کام سے پہلے جو جائز کام ہے نا، اچھا کام ہے، اس سے پہلے اچھی نیت کر لینی اور چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بڑا پیارا جملہ یہاں لکھا ہے، اور یہی سوچ اعلیٰ حضرت کی بھی ظاہر ہوتی کہ اللہ کے نیک بندے نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مباح کاموں پر نیت کر لینا یہ مفت کا ثواب ہے، یعنی بندہ مباح کاموں پر اگر اچھی نیتیں کر لے گا تو مفت میں یہاں ثواب پر حاصل تو ہو رہا اعلیٰ ہے۔ حضرت نے وہ جو جملے کے ساتھ لکھا ہے احمق بتایا ہے کیا بات! کہ جو اچھی نیتیں نہ کریں بلکہ اچھی نیتیں زیادہ نہ کریں، یعنی ایک نیک عمل بندہ کر رہا ہے، اس میں اگر وہ اچھی 100 نیتیں کر لیں، کام تو ایک ہی نیک ہو رہا ہے مگر اچھی 100 نیت کر لیں، اللہ پاک رحیم و کریم ہے، اچھی 100 نیتوں کا ثواب دینے پر قادر ہے۔ کیا بات ہے! پڑھا تھا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض عمل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اچھی نیت اس کو بڑا بنا دیتی ہے۔ بڑا بنا دیتے ہیں۔ یعنی عمل بظاہر بندہ چھوٹا کر رہا ہے لیکن ماشاءاللہ اس کو اللہ پاک ثواب جو ہے وہ زیادہ دے گا، اور ثواب دینے کا جو حقدار ہے، جو مالک ہے، وہ تو رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہی تو دے گا نیتیں کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اور اس کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے، رحیمی کریمی والی بارگاہ ہے، پھر بندہ نیت کرنے میں کیوں کنجوسی کرتا ہے؟ ایک شخص کے بارے میں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قحط کے زمانے میں قحط پڑا ہوا تھا، کھانا پینا ختم ہو گیا تو لوگ پریشان حال تھے، ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا، صحیح۔ ریت کا ٹیلا تھا، تو دل میں کہا اگر یہ سارا کھانا ہوتا اور میری ملکیت میں ہوتا تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ پاک نے ان کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں شخص سے فرما دیجئے اللہ پاک نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے کیا بات اور ہے! تیری اچھی نیت کو شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کچھ بھی نہیں کیا اس نے، صرف اچھی نیت کی تھی، نہ وہ کھانا بنا کچھ بھی اور نہیں نہ ہی ہوا، اس نے صدقہ کیا لیکن اس کو ثواب مل بس گیا۔ اچھی نیت کی، کیا بات! اللہ پاک نے اسے الحمدللہ اچھی نیت کا ثواب، بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ پاک نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ تو ایف جی چینل کے ناظرین اگر ہو سکتا ہے سن رہے ہوں کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم مسجد بنا سکیں، لیکن یہ خواہش تو رکھ سکتے ہیں کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو یہ مسجد پوری میں بنوا دیتا۔ نیت کرنے میں ندیم بھائی کیا جاتا بات کیا ہے، کون سا خرچہ ہوتا ہے، اچھا کون سا ٹائم لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ نیت کرنے سے پہلے وضو کرنا پڑے گا، ایسا بھی نہیں ہے کہ نیت کرنے کے لیے فلاں مقام پر جانا پڑے گا، ایسا بھی نہیں ہے کہ نیت اچھی کرنے کے لیے پہلے 100 رکعت نفل نماز پڑھنی پڑے گی، ایسا بھی نہیں ہے کہ نیت کرنے کے لیے کوئی مخصوص ٹائم ہوتا ہے کہ صبح 5 بجے سے 6 کے بیچ میں پورے دن کی نیت کر لو ورنہ نیت ہو نہیں سکے گی، ٹھیک ہے، اٹھنا پڑے گا جلدی، اچھا یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا نیت کرنے کے لیے خرچہ بھی نہیں کرنا کہ پہلے اتنا مال خرچ کرو گے جب ہی اچھی نیت ہوگی، آسان کام ہے، دل میں سوچنا ہے اور اچھی نیت کرنی، پھر بندہ نیت کرنے میں کمی اور کنجوسی کیوں کر رہا ہے؟ بلکہ جتنی اچھی نیت کر سکتا ہے اتنی اچھی نیت کی کوشش کر لینی چاہیے۔ کیا بات ہے! تو بالعموم ہمیں ہر جائز اور نیک کام سے پہلے اچھی نیت کرنا چاہیے۔ ایک الگ بات ہے کہ عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ میں جو تقسیم ہے نیتوں کی، یعنی نیتوں کے بھی احکام مختلف ہے، ظاہر سی بات ہے پورا علم ہے لیکن چونکہ ٹاپک ہمارا یہ نہیں ہے، کہیں پر نیت کرنا جو ہے وہ ضروری اور لازم ہے، جیسے فرض نماز میں پراپر اس نماز کی نیت کرنا ضروری ہے، رمضان کے فرض روزے ہیں وہاں نیت تو بالکل ضروری ہے، نیت اگر نہیں ہوگی تو روزہ ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ دیگر مقامات پر بھی نیت جو ہے وہ ضروری اور شرط ہوتی ہے، وہ ایک جدا مقام ہے، لیکن ہم یہاں بالعموم بات کر رہے ہیں کہ بندے کو اچھی نیتوں کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہیے۔ تو حضور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیت مزید بندہ کہاں کہاں جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ بلکہ میں تو کہوں گا شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے تو ذہن دیا ہے، روزانہ صبح، ویسے تو ہر وقت ہر جائز کام سے پہلے نیت کرنی ہے، مگر ایک بہت پیاری صبح سویرے کی نیت بھی امیر علیہ سنت نے دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن یہ نیت کر لیں
آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو جسم کے ہر حصے کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا۔ سبحان اللہ، ہر صبح اگر یہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نیت کر لیں نا، روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر یہ نیت کر لی جائے اور ذہن بنا لیا جائے کہ آج پورا دن جو ہے نا سارے عضو کو گناہوں سے بھی بچاؤں گا اور نیکیوں میں انشاءاللہ لگانے کی کوشش کروں گا، کیا بات تو یہ بھی اچھی نیت کا ثواب بھی ملے گا، اور بندہ جو ہے نا اس کے ذمے کام اگر کہا جائے نا تو پہلے اچھی نیت ہے اور دوسری کوشش ہے، کوشش ہے، کامیابی اللہ پاک عطا فرمائے۔ کیا بات ہے۔ تو ہم یہ دو کام تو کر لیا کریں، دو کام ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور تو ارادے جب ایسے وہ کر لے گا شبیر بھائی صبح میں کہ مجھے جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، تو یقیناً اللہ پاک چونکہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی توفیق اسی کی جانب سے ہے۔ اب بندے کا ارادہ صبح میں یہ ظاہر ہو جائے کہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، تو کیوں رب تبارک و تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرمائے گا؟ یقیناً وہ گناہوں پر بچنے نیت پر جو ہے ہی وہ نہیں قادر ہو ہے، جائے گا۔ نیت ہی نہیں ہے تو بندہ گناہوں سے کیسے بچے گا اور نیکی کیسے کرے گا؟ کیا بات، پہلے یہ کام تو کرنا پڑے گا کہ بندہ پہلے نیت کر لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی مدد فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مزید جو ہے وہ کھانے سے پہلے بھی نیتیں کی جا سکتی ہیں، پانی پینے سے پہلے بھی نیتیں کی جا سکتی ہیں، اور کئی جو ہے وہ چیزیں ہیں، ہر جائز کام آپ شامل کر لیں، ظاہر سی بات ہے تفصیل بیان کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، تو ہر جائز کام سے پہلے ٹھہر جائیں، پلیز ٹھہر جائیں، تھوڑا سا آپ نیتیں کر لیں۔ شیخ کامل امیر اہل سنت کا تو یہ انداز ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب مدنی مذاکرے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو اچھی اچھی نیتیں جو ہے وہ فرماتے ہیں، سفر پر جانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرماتے ہیں۔ اچھا، یہی نیتوں میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یوں سمجھے کہ اگر بندہ نیتیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت سارے کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گا۔ جیسے کہ میں آپ کو فار ایگزامپل بتاؤں، مجلس میں بیٹھنے سے پہلے اگر ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان میں بیٹھوں گا، پھر کہیں کہیں پر یہ نیتیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر میرا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے تو میں ذرا اس کے لیے جگہ جو ہے وہ کشادہ کر دوں گا، ٹھیک ہے جی، اپنے مقام پر اس کو بٹھا دوں گا، تو یہاں مسلمان کی تعظیم بھی ہے اور کئی احادیث مبارکہ پر عمل بھی ہو رہا ہے، مجلس کے آداب کا بھی جو ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے۔ تو یوں سمجھے کہ نیتیں کر لینے پر وہ تمام کی تمام چیزوں پر بھی عمل کرنے میں بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کا جو ہے وہ ذہن بنانا چاہیے، بلکہ نیتوں کا علم اگر حضور دیکھا جائے تو بزرگان دین تو باقاعدہ علم نیت کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے حساس رہا کرتے تھے۔ آپ کچھ بتائیں بلکہ گے؟ اس پر تو بزرگان دین تربیت فرماتے تھے کہ اس کا علم سیکھنے کی کوشش کریں۔ کیا بات کئی بزرگان دین کے اقوال ہیں، ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جیسے سلف یعنی پہلے کے مسلمان علم حاصل کرتے تھے، اسی طرح عمل کے لیے علم نیت بھی سیکھتے تھے۔ خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنا تیرے لیے 70 احادیث لکھنے سے بہتر ہے، کیا بات ہے، یا یہ فرمایا کہ 700 احادیث لکھنے سے بہتر ہے۔ کیا بات، حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کئی چھوٹے عمل ایسے ہیں جن کو نیت بڑا عمل بنا دیتی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں ہر کام میں نیت پسند کرتا ہوں، کیا بات ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے، سونے اور بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ میں داخل ہونے کے لیے بھی۔ حضرت زید شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ میرے لیے ہر شے میں، ہر چیز میں کیا بات ہے، کوئی نہ کوئی نیت ہو، حتیٰ کہ کھانے اور پینے میں بھی۔ سبحان اللہ، سلف صالحین سے منقول ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے عمل کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا جائے تو وہ اپنی نیت اچھی کرے۔ کیا کتنا پیارا جملہ ہے۔ سبحان اللہ، اگر جو یہ چاہتا ہے کہ میرا کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے، وہ اپنی نیت کمپلیٹ ہو جائے، وہ اپنی نیت کو اچھا کر لیں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بہت سے چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے اور بہت سے بڑے اعمال کو نیت چھوٹا کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں نا نیت صفا ہر دم نفع۔ کیا بات ہے، اچھی نیت ہے تو ہر دم فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نیت میں کمی آتے تو پھر بعض مرتبہ ثواب بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، عمل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی نیتوں کی توفیق دیں۔ آمین آمین، ماشاءاللہ، اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ اچھا حضور، اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک ٹاپک کو مزید لیں، ایک تو ہے اچھی نیت ہے، عمل میں اچھی نیتیں ہونا، لیکن کئی کئی جگہوں پر بندہ بری نیتیں بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کام ایسا تھا کہ جہاں پر اچھی نیتیں کی جا سکتی ہے لیکن اس کا ارادہ، چونکہ نیت کہتے ہی دل کے پختہ ارادے کو ہیں، تو بری نیت رکھنا، یہ بری نیتیں کرنا، اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں، چونکہ ایک جملہ ہے
نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرا، ایسا ہی جو ہے وہ حال ہے کہ بندہ نیتیں غلط کر لیتا ہے، یا جناب نیتیں جو ہے وہ کسی کے بارے میں بری اگر کر لیتا ہے کسی بھی معاملے میں، تو بعض اوقات اسی کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ صحیح ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ اعلیٰ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ بھی ایف جی این چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ابھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے۔ 3 انبیاء کرام ایسے ہیں کہ ابھی تک انہیں موت نہیں آئی ہے، ابھی بھی وہ حیات ہیں۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت الیاس علیہ السلام، اور ایک حضرت خضر علیہ السلام۔ ابھی موت کا وعدہ ان تک نہیں پہنچا ہے، آنے والے وقتوں میں جب اللہ پاک چاہے گا تو ظاہر سی بات ہے موت کا مزہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی حیات ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعا شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا۔ اس باغ کا مالک جو تھا نا، بڑا ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ کیا بات! اس کا دستور یہ تھا کہ جب باغ میں پھل توڑنے کا وقت آتا تو وہ مسکینوں اور فقیروں کو بلاتا اور اعلان کر دیتا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے یا جو ہماری جولی سے الگ جا گرے وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ کیا اچھی نیت تھی کہ جو ہوا سے گر گیا یا ہمارے بھرتے وقت جولی سے گر گیا وہ آپ لوگ لے لیا کریں۔ کیا بات! اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء و مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک فوت ہو گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے، وہ باغ کے مالک ہو گئے، مگر یہ تینوں جو تھے نا بڑے بخیل تھے، کنجوس تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہمارے اہل و عیال ہے ان کو آزمائش ہوگی۔ چنانچہ ان 3 بھائیوں نے قسم کھا کر ایک ترکیب بنائی کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی چل کر ہم لوگ باغ کے پھل توڑ لیں گے تاکہ فقراء و مساکین کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کی بد نیتی، بری نیت کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ ناگہاں اچانک رات ہی میں اللہ پاک نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک اور سیاہ کر ڈالا، اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے، اور راستے میں چپ کے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں۔ مگر ان میں سے جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا، اس نے کہا ہم راستہ نہیں بھولے ہیں بلکہ اللہ پاک نے ہمیں پھلوں سے محروم کر دیا، لہٰذا تم لوگ اللہ کا ذکر کرو۔ انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء و مساکین کا حق مار لیا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، آخر میں یہ کہنے لگے امید ہے ہمیں ہمارا رب، قرآن پاک میں ہے، امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدلا دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ پاک نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما کر انہیں اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا، اور اس میں ایک انگور اتنا بڑا ہوتا کہ اس کا ایک خوشہ ایک کھچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت ابو خالد یمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تو میں نے دیکھا اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر تھے۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ بری نیت جو ہے نا یہ نقصان کا سبب بنتی ہے۔ کسی کا تو ظاہر سی بات ہے کوئی نقصان ہونا نہیں ہے، مگر اپنی بد نیتی جو ہے نا
یہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے دل پاک رکھیں، دل صاف رکھیں اور اچھی نیت کر لیں. انشاءاللہ اس کے فائدے دنیا میں بھی ملیں گے، اللہ نے چاہ تو آخرت میں بھی یعنی نصیب. مال میں اسے نیتیں کرنا، ہمارے یہاں پر نیتیں ہوتا ہے یار یہ چیز اس کو نہ ملے، یہ چیز مجھے ہی ملے، اس سے چھن جائے، یہ والی چیزیں بھی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی. کسی کا حق جو ہے وہ تلف کرنے کے ارادے کرنا، یا کسی کا مال جو ہے وہ غصب کرنے کے ارادے کرنا، اس کو جو ہے وہ چھین لینے کے ارادے کرنا، بعض اوقات یہ والی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس میں دوسرے کا نقصان یوں ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا حق تلف ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن اس نیت کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مال ہی برباد ہو جائے، اس کے پاس آنے سے پہلے جو ہے وہ اس کی ترکیب پوری خراب ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو نیتیں جو ہے وہ اچھی ہونا ضروری ہے، بری نیتیں جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. بری نیت کا وبال ہم نے یہاں پر سنا اس حکایت کے ذریعے. اللہ پاک ہمیں بری نیتوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. ہمارے اعمال جو ہے یہ اچھی نیتوں کے ساتھ ہونے چاہیے، بری نیتوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہونے چاہیے. اچھا ظاہر سی بات ہے اب عمل میں بندہ اچھی نیتیں کر رہا ہے تو کیا نیتوں کی وجہ سے اعمال کی مقبولیت کا کچھ معاملہ ہوتا ہے نا. عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے. اچھا. عمل قبول ہو جائے، مقبول ہو جائے، اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. جیسا کہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں. نمبر 1 طالب آخرت ہونا، یعنی نیت نیک اچھی نیت ہو. نمبر 2 سعی یعنی کوشش، کیا بات، یعنی عمل کو با اہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا. اور تیسری بات جو ہے ایمان، جو سب سے زیادہ ضروری ہے. ایمان ہوگا تو سب ہوگا نا. ایمان ہی نہیں ہے، اچھی نیت بھی ہے، کوشش بھی ہے، مگر ایمان ہی نہیں ہے، پھر فائدہ کیسے ملے گا. کیا تو بات یہ ہے. 3 چیزیں ہونا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عمل مقبول ہو سکتا کیا ہے. بات ہے. خالص اللہ پاک کے لیے عمل کیا جائے اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کیا جائے تو اللہ پاک اس کی بہترین جزا عطا فرماتا ہے نا. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اور امیر علیہ سنت نے تو جو ہے وہ دعا بھی کی ہے. موضوع اتنا پیارا ہے، عمل کی باتیں ہیں، اچھی نیت کی باتیں ہیں، اخلاص کی باتیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی باتیں ہیں. تو آئیے اس شعر کے ذریعے بھی جو ہے وہ دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. میرے شیخ کامل امیر علیہ سنت کیا خوب دعا کرتے ہیں. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. تو اللہ پاک کی رضا کے لیے عمل ہونا چاہیے اور بڑا مفت کا ثواب ہے، کثیر ثواب ہے. کام وہی ہے جو ہم روزانہ کر رہے ہیں، بس تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا ذہن جائے گا. اگر میں مثال کے طور پر یہاں پر بیان کروں کہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں یہ رزق حلال کے لیے جاتے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، 9 گھنٹے 10 دن اور ٹائم بھی کر رہے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے. اگر یہ میرا اسلامی بھائی چاہتا ہے کہ وہ پورا کی پورا جو ٹائم ہے وہ عبادت میں شمار کر لیا جائے، تو اگر رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے تو اب نیتیں کر لیں. اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب حاصل کرنے کے لیے میں جو رزق حاصل کرنے کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق، عین شریعت کے مطابق اپنے والدین کی خدمت، اپنے بچوں کی کفالت اور جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے میں رزق حلال کمانے کے لیے کوششیں کروں گا. اب بتائیں کہ اگر یہ نیتیں کر لے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کے 8 9 10 گھنٹے یہ عبادت میں شمار ہوں گے. اس کو گھڑی گھڑی کا جو ہے وہ ثواب دیا جائے گا. اسلامی بہنیں گھر میں دن بھر جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، کھانا بنانے سے پہلے نیتیں کر لیں میں اپنے شوہر کو جو ہے وہ انشاءاللہ کھلاؤں گی، وہ تھک ہار کر آئیں گے، ان کے سامنے کھانا جو ہے وہ پیش کروں گے. اور ان کے جو والدین ہیں، میرے شوہر کے جو والدین ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ کھانا پیش کروں گی. اچھا کھانا اس نیت سے بنائیں کہ انشاءاللہ الکریم میں مسلمان کے دل میں خوشی داخل کروں گی. اب بتائیں کھانا تو بن ہی رہا ہے، نیتیں نہ بھی کی تب بھی کھانا بن جانا ہے، لیکن اگر نیتیں کر لی جائیں تو کھانا بننے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملنا ہے.
تو مفت کا ثواب ہے. اچھی نیت سے کھانا بنائیں گے, کیا بات ہے, ہو سکتا ہے کھانے میں بھی برکت ہوگی, سبحان اللہ, اچھی اچھی نیتیں کر اچھی لیں گے نیت تو کا برکتیں فائدہ ہو بھی سکتی ملے ہیں. گا. اور امیر علیہ سنت ایک پیارا جملہ فرماتے ہیں, میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے سامنے والے کا دل خوش ہو. میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, میں کوئی موقع نہیں چھوڑتا کہ سامنے والے کا دل خوش نہ ہو. کیا بات. تو کسی کو مسکرا کر دیکھیں گے نا تو بھی اس کا دل خوش ہوگا. اچھی نیت کر کے مسکرائیں. ویسے تو مسکرانا جو ہے نا وہ صدقہ ہے, کیا بات. اور مسکرانا یہ سنت بھی ہے. آج بازوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی, وہ تربوز کی طرح پھولا ہوا منہ لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک شخص امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے, عرض کرتا ہے حضور مجھ سے میرے گھر والے بھی سیٹ نہیں ہوتے, کوئی سیٹ ہی نہیں ہوتا مجھ سے. امیر علیہ سنت نے ساری بات سننے کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا, مسکرانا آتا ہے؟ اتنی بات کہنے کے بعد بھی وہ تھوڑا سا مسکرایا. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں تمہارا مسئلہ یہ کہ تم کو مسکرانا نہیں آتا. اب مسکرانے میں بھی اچھی اچھی نیت کر لیں نا. جیسے شوہر یہ نیت کر لیں کہ بچوں کی امی کو مسکرا کر دیکھوں گا اس کا دل خوش ہوگا. اسی طرح بچوں کی امی بھی جو ہیں, جب شوہر گھر میں ہوتا ہے نا, بعض مرتبہ تھکا ماندہ پریشان ٹینشن میں بندہ آتا ہے, اب ان کا بھی چہرہ بھولا ہوا ہے اور وہ بھی ٹینشن میں ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی گھر میں آ رہا ہے نا, دیکھیں بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہم سے مال کے یا دیگر چیزوں کے طلبگار نہیں ہوتے ہیں, بس وہ اچھے رسپانس کے طلبگار ہوتے ہیں. کیا بات ہے. ہم کو اچھا رسپانس مل جائے ماشاءاللہ, ہے نا, وہ ظاہر سی بات ہے اللہ نے ان کو بھی دیا ہوا ہے. وہ ہمارے کھانے پینے یا مال کے محتاج نہیں ہیں, بس وہ کیا چاہتے ہیں کہ گھر پر کوئی آئے, یا جیسے نا بچوں کا والد شوہر گھر پر آئے تو کیا ہونا چاہیے, بس مسکرا کر دیکھیں آپ تشریف لے آئیں کیسے خیریت سے, اتنا بھی کہہ دیا جائے نا اس کی کہتے ہیں نا آدھی تھکن تو ختم ہو جائے گی. کیا بات ہے. اسی طرح گھر پر کوئی مہمان آیا ہے, کوئی بھی شخص آیا ہوا ہے, مسکرا کر اگر دو میٹھی بات کر لی جائے نا, سامنے والے کو لگے گا یار میرے کو بہت رسپانس دیا, بہت میرے کو رسپانس دیا, اس کو مزہ آئے گا, دوبارہ وہ آنے کے لیے جی بھی چاہے گا. بعض کے گھر پر جاتے نا ندیم بھائی تو چہرہ جیسے نا ٹینشن میں ہوتے ہیں, جی بیٹھیے, اچھا آپ آئے, بولیے اور کچھ کام تھا. سامنے والے کو ہوتا ہے یار میں آیا, اچھا وہ بھی بہت امیدوں کے ساتھ آیا ہوتا ہے, میں جاؤں گا تو میرے ساتھ یوں ہوگا یوں ہوگا. اب اس کے جب اپوزٹ سارا معاملہ نظر آتا ہے وہ کہتا ہے نا اب جلدی نکلنا پڑے گا, مزہ نہیں آ رہا, اور دوبارہ پھر آنے کے لیے اس کا قدم نہیں اٹھتا. تو جاتا کیا ہے, تھوڑا سا مسکرا کر, اور وہ بھی اچھی نیت کے ساتھ کہ مسلمان کا دل خوش کرنا ہے نا, فرائض کے بعد, کہ فرائض کے بعد مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. کیا بات ہے. اب مسلمان کا دل کیسے خوش ہو سکتا ہے, ہم یہ کوشش نہ کریں اچھی نیتوں کے ساتھ, کتنا فائدہ ملے گا. ماشاءاللہ. اور جو دوسروں کا دل خوش کرتا ہے نا اس کا بھی دل خوش ہو ہی جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ پاک اس کو بھی خوشیاں عطا کرتا ہے جو دوسروں کو خوشیاں پہنچانے کی نیتیں کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, یقیناً اس کا دامن بھی خوشیوں سے بھرا جاتا ہے. تو سب کے لیے اچھی نیتیں رکھیں, اچھے ارادے رکھیں, بری نیتیں ہرگز نہ کریں. بعض اوقات بندہ دیگر لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ بری نیتیں رکھتا ہے. کافی ساری باتیں ہم نے یہاں پر جو ہے وہ ڈسکس کی ہے. پروگرام کا وقت چونکہ ہمارا فکس ہوتا ہے, پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور ہاں FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.